جو اگر غزوہ ہند اگر ہماری زندگیوں میں ہو جاتی ہے تو آپ جو بھارتی مسلمان ہیں ان کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ بھارتی مسلمان انفارچونیٹلی ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. میں بہت تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں. وہ they have no لیکن وہ future. کچھ چھوٹے موٹے ان کی بھی تقریباً 200 کروڑ 20 کروڑ کے قریب لوگ ہیں. They have no future. They have no leadership. They have no leadership. They have no unfortunately. ہندوستان بھارت کے جو مسلمان ہیں ان کی ساری قیادت بکی ہوئی ہے, چاہے دیوبند کی مدنی قیادت ہو, چاہے اویسی برادرز ہو, یہ سب بکے ہوئے ہیں. یہ سارے آر ایس ایس کے لیے کام کرتے ہیں. انہوں نے ذبح کروا دیا بھارت کے مسلمانوں کو. دے ہیو نو فیوچر انفارچونیٹلی انلیس اینڈ انٹل کہ ہم ہندوتوا کو ساتھ ایک تصادم کر کے پاکستان اگر ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو توڑ نہ دے, اگر ہم نہیں توڑتے ہیں اس کو, تو بھارت کے 20-25 کروڑ مسلمان ذبح ہو جائیں گے. اگلے 4-5 سال کے اندر ان کا جینا, یو ول ناٹ فائنڈ ہندو مسلم ان انڈیا. ان بیچاروں کا اتنا برا حشر کریں گے. اچھا یہ اب دیکھیے میں مسلمانوں کو 800 سال حکومت کرنے کے بعد جس طرح نکالا گیا کہ 400 سال تک وہاں اذان نہیں دی گئی, بالکل is being deployed in India. لیکن وہ تو پرانی صدیوں کی باتیں تھیں, وہ اب کہاں ریلیونٹ رہ گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دس از مور دین ریلیونٹ ان انڈیا ٹوڈے. ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھیں نا زندگی گزارنے کا کیا حال ہے. بھارت کے مسلمانوں کا آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ وہاں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آر ایس ایس اور انفارچونیٹلی ہندوستان بھارت کے جو مسلمان ہیں ان کی ساری قیادت بکی ہوئی ہے, چاہے دیوبند کی مدنی قیادت ہو, چاہے اویسی برادرز ہو, یہ سب بکے ہوئے ہیں. یہ سارے آر ایس ایس کے لیے کام کرتے ہیں. انہوں نے ذبح کروا دیا بھارت کے مسلمانوں کو. دے ہیو نو فیوچر انفارچونیٹلی انلیس اینڈ انٹل کہ ہم ہندوتوا کو ساتھ ایک تصادم کر کے پاکستان اگر ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو توڑ نہ دے, اگر ہم نہیں توڑتے ہیں اس کو, تو بھارت کے 20-25 کروڑ مسلمان ذبح ہو جائیں گے. اگلے 4-5 سال کے اندر ان کا جینا, یو ول ناٹ فائنڈ ہندو مسلم ان انڈیا. ان بیچاروں کا اتنا برا حشر کریں گے. اچھا یہ اب دیکھیے Hindus, educated and wealthy Indians are leaving nationality of India and they are going to western countries because اس وقت انڈیا اتنا ریڈیکل ہو چکا ہے کہ اس میں کوئی نارمل ہندو بھی نہیں رہ سکتا ہے. اب اگر یہ چاند پر پہنچ بھی گئے, انہوں نے اپنا روور اتار بھی دیا اس میں جا کے, تو کیا کر لیں گے اس کے بعد. ان کے یہ 80 کروڑ بھوکے ننگوں کو جو ریل کی پٹری پہ بیٹھ کر پوپ کرتے ہیں روز صبح, ان کو باتھ روم مل جائے گا. چاند پہ پہنچ گئے, کیا اکھاڑ لیں گے, کیا کر لیں گے. 80 کروڑ لوگوں کو ان کے ٹوائلٹ میسر نہیں ہے. پورا ملک ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے سول وار میں, ایتھنک رائف میں. منی پور کی زندگی دیکھیے, کشمیر میں مسلمانوں کی حالت دیکھیے. انڈیا اس سے پہلے کبھی ڈس انٹیگریٹڈ نہیں تھا. ملینز آف ہندوز ایجوکیٹڈ اینڈ ویلدی انڈیا. پاکستانی بہت بڑے دھوکے میں اپنے آپ کو رکھیں گے. یوکرین کا میں دیکھتا ہوں کہ جب رشیا ڈپلائمنٹ کر رہا تھا 1500-1600 کلومیٹر کے ایکسس کے اوپر, تو یوکرین میں بھی یہی مائنڈ سیٹ تھا کہ بلف کر رہا ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, نیٹو ہمارے پیچھے ہے, رشیا تو انویڈ ہی نہیں کرے گا, ہمیں بیکنگ ہے پوری دنیا کی. رشیا نے انویژن کر دی. ہم پاکستانی بھی اسی بلف میں ہیں. اور انڈینز نہ صرف ڈپلوائے ہو چکے ہیں بلکہ ان کی ڈاکٹرائن جس طرح وہ ریوالو کر رہے ہیں, رشیا سے سیکھ رہے ہیں. یوکرین وہ باقاعدہ انہوں نے پورے وار روم بنائے ہوئے ہیں جہاں وہ یوکرین جنگ سے سیکھ کر اپنی آرمی کو ریئل ٹائم میں اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہی اکوپمنٹ ہمارے پاس ہے رشین جو ہم نے پاکستان کے خلاف استعمال کرنا ہے. مجھے کامیاب نہیں ہوا. کوئی میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ مشن کامیاب ہوا ہے. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. انہوں نے جو ایویڈنس پیش کی ہے دیٹ از اینیمیٹڈ کمپیوٹر گرافکس, سی جی آئیز, اے آئی جنریٹڈ. اور صرف میں ہی نہیں, پوری دنیا میں لوگ ان کا مذاق بنا رہے ہیں. ناسا نے یا کسی اور اسپیس ایجنسی نے کنفرم نہیں کیا ہے کہ جو انہوں نے لینڈنگ کی ہے یہ کنفرم لینڈنگ ہے. جو انہوں نے آفیشلی پریزنٹ کیا ہے اٹس ایکچولی کامیکل. وہ ویڈیو گیمز میں سے نکال کے کلپس ہیں جو انہوں نے دکھائے. اور جو ان کے چہرے تھے جب یہ سو کالڈ سیلیبریٹ کر رہے تھے, یو کوڈ سی کہ دے فیکس. کچھ ہمارے ناظرین زید صاحب یہی کہیں گے کہ زید صاحب تو بس اب مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں. اور مجھے ایویڈنس دے یہ. اور دوسری بات یہ کہ فار ایگزامپل چلے 1 in a million ہم مان لیتے ہیں یہ چاند پہ پہنچ گئے, کیا اکھاڑ لیں گے, کیا کر لیں گے. 80 کروڑ لوگوں کو ان کے ٹوائلٹ میسر نہیں ہے. اس وقت انڈیا اتنا ریڈیکل ہو چکا ہے کہ اس میں کوئی نارمل ہندو بھی نہیں رہ سکتا ہے. اب اگر یہ چاند پر پہنچ بھی گئے, انہوں نے اپنا روور اتار بھی دیا اس میں جا کے, تو کیا کر لیں گے اس کے بعد. ان کے 80 کروڑ بھوکے ننگوں کو جو ریل کی پٹری پہ بیٹھ کر پوپ کرتے ہیں روز صبح, ان کو باتھ روم مل جائے گا. It's not something. نہیں, لیکن یہی اگر پاکستان کرتا تو آپ اس کو بہت اپریشیٹ کرتے کہ پاکستان نے کیا زبردست کارنامہ انجام دے دیا. ہمارے ہاں بھی تو غربت ہے, سب کچھ. ٹیکنالوجی میں انڈینز ہم سے بہت آگے ہے, یہ فیکچوئل میٹر ہے. انہوں نے اپنی, کیونکہ ہماری ٹیکنالوجی کو جو پرائیویٹ انڈسٹری تھی اس کو ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنلائز کر کے تباہ کر دیا تھا. ورنہ میں تو اب نہیں رہ سکتے نا. وہی عرض کر رہے ہیں بات آپ کو, وی ایکسیپٹ دس کہ انڈیا از ہائر, اس کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہم سے زیادہ ہے. وہ $150 ارب کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتے ہیں. ان کا اسپیس مشن ہم سے بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے. وہ سیٹلائٹس لانچ کرتے ہیں. یہ سب ٹھیک ہے, لیکن
کیا وہ چاند پہ لینڈ کیے ہیں؟ ابھی مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے. انفیکٹ آئی تھنک دے آر لائنگ آؤٹ آف دیئر ٹیتھ. یہ صرف دنیا کے بڑے ملکوں میں G20 میں G7 میں اپنا اسٹیچر بڑا کرنے کے لیے ایک ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اینڈ انفیکٹ از گوئنگ ٹو بلو اپ آن دیئر فیس بیکاز مذاق ان کا بنے گا, کیونکہ یہ F-16 مار کے گراتے ہیں, دنیا میں کسی نے اکنالج نہیں کیا, ایون امریکن. سو مون لینڈنگ از آلسو ہلیریس اسٹنٹ, آئی ویری اسٹرانگلی بلیو. سو میں اس پہ ٹرولنگ ضرور کروں گا, ان کو مبارکباد ڈیفینیٹلی نہیں دوں گا. اچھا, ایک آپ غزوہ ہند کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث ہے اس کو آپ کوٹ کرتے ہیں, اور آپ کا یہ یقین ہے کہ غزوہ ہند ہو کے رہے گی اور پاکستان ہندوستان پہ قابض ہو کے رہے گا. اب جو میں نے حدیث پڑھی اس کے دو حصے ہیں, ایک تو غزوہ ہند کے یقیناً ہیں, ہند پہ قبضہ ہوگا, اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے غزوہ تو ہند ہو چکا, مسلمانوں نے قبضہ بھی کیا ہند پہ, پاکستان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ ہمیں 1000 سال ساتھ ہم نے حکومت بھی یہاں پہ کی, پھر اپنی غلطیوں سے وہ حکومت چلی بھی گئی, تو پھر اب غزوہ ہند کی کیا ریلیونس رہ جاتی ہے؟ دیکھیے عبدالباسط بھائی, آپ نے جن احادیث کا ریفرنس دیا, اگین بالکل واضح بات ہے کہ یہ احادیث اینڈ ٹائمز کی ہیں, اولین وقت کی نہیں ہیں. آپ جس حدیث شریف کا ریفرنس دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک فوج ہندوستان سے تصادم کرے گی, اس کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائے گی, پھر وہ فوج پلٹے گی اور شام جائے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ سیکوینس جو ہے یہ پہلے تو کبھی نہیں ہوا, یہ سیکوینس اینڈ ٹائمز کا ہے, آخری دور کا ہے. اور غزوہ ہند کے جہاں تک تعلق ہے, آپ اس کو غزوہ ہند نہ کہیں, آپ نہیں مانتے ان حدیث کو, ٹھیک ہے نہ مانیں. یہ تو ایک عام پاکستانی بھی ماننے پہ مجبور ہوگا کہ بھارت پاکستان سے ایک فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتا ہے, بھارت اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے. ابھی انہوں نے اپنی پارلیمنٹ بنائی ہے, اس میں نقشہ اکھنڈ بھارت کا لگا ہے نا. تو وہ تو آئیں گے. اکھنڈ بھارت ان کا ایک آئیڈیالوجیکل, ایموشنل, ایک پیشنیٹ ڈریم ہے, آپ چاہیں یا نہ چاہیں. اور اکھنڈ بھارت کے رستے میں صرف پاکستان کھڑا ہوا ہے. جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے وہ انڈیا سپیسیفک نہیں ہے. ہم ہندوستان کے اندر ہونے والے واقعات کو اپنی نیشنل ڈسکورس کا حصہ نہیں بناتے. ہماری پولیٹکس آپس میں چلتی ہے, یا فوج کے خلاف چلتی ہے, یا ہم پولیٹیکل ٹرف کے لیے لڑتے ہیں. انڈیا میں پولیٹکس ہمیشہ پاکستان کے خلاف ہوتی ہے. وہ الیکشن جیتتے ہیں پاکستان کے خلاف نیریٹو پہ یا کشمیر کے خلاف نیریٹو پہ, اور مسلمانوں کے خلاف جینوسائیڈ پہ. مودی پرائم منسٹر صرف اس لیے بنا ہے کہ اس نے گجرات میں مسلمانوں کو ذبح کیا تھا. اگر وہ یہ نہ کرتا, اگر وہ مسلمانوں کا جینوسائیڈ نہ کرتا گجرات میں, کبھی یہ چیف منسٹر سے پرائم منسٹر نہ بنتا. وہ کریڈینشل تھے, یہ سی وی پہ لکھا ہونا ضروری ہے آپ کے کہ میں نے اتنے ہزار مسلمان زندہ جلائے. اور اگلے پرائم منسٹر الیکٹ ہونے کے لیے ان کو یہ کرنا ہے پاکستان کے خلاف ایک میجر ایڈونچر. وہ اپنے خیال میں اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ محدود رہے گی کشمیر تک, تو دیٹس اے ڈینجرس کیلکولیشن, اٹ کین گیٹ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول. آپ اس جنگ کو جنگ کہیں یا غزوہ ہند کہیں, وی کال اٹ غزوہ ہند, we call it the final decisive war with India. یہ جنگ پاکستان تو 1947 میں بنا, یہ کیسے ممکن ہے؟ وہی بات کہ پاکستان تو 1947 میں بنا, لیکن حدیث شریف میں 1400 سال پہلے کیسے لکھا تھا کہ مسلمانوں کی ایک فوج بھارت پہ آخری دور میں بھارت پہ کرے گی. افغانستان سے بھی ہو سکتی تھی, اگین ہو سکتی تھی, لیکن اللہ نے نیوکلیئر پاور آپ کو بنایا ہے. پچھلے 50-70 سال سے بھارت کے ساتھ حالت جنگ میں کون سی قوم ہے؟ ہمیں افغانستان تو نہیں, افغانستان تو ان کا الائے رہا ہے پچھلے 70 سال. یہ تو طالبان آئے خالی, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ انڈینز کے ڈائریکٹ الائز نہیں ہیں, لیکن پاکستان بننے کے وقت سے لے کر آج تک افغانستان ہیز بین این الائی آف دی انڈینز. ہمیشہ ہماری پشت سے انڈینز وہاں سے ہمیں تکلیف پہنچاتے رہے, چاہے پختونستان ہو یا TTP ہو یا BLA ہو. سو جو احادیث شریف میں ریفرنسز اور حوالے دیے گئے, ایون پاکستان کے پرچم کا حوالہ دیا گیا ہے, یعنی یو ول بی سرپرائز. لیکن جو لوگ اس کو کالا پرچم, کالا جھنڈا, حدیث میں اس علاقے سے کالے جھنڈے بلند ہوں گے, the translation is not exactly black flags, it's dark green flags. عربی زبان میں رایت السود جو ہے وہ گہرے سبز رنگ کے جھنڈوں کو بھی کہا جاتا ہے in classic Arabic. And with this is an absolute amazing interpretation of this Arabic. اچھا, اس کا مجھے نہیں تھا, میرا خیال تھا کالے جھنڈے, کالے جھنڈے. لیکن جو کلاسک عربک ہے, آپ پرانی ڈکشنریز عربک کے نکال کے دیکھیے, اس میں رایت السود کا مطلب ہے گہرے سبز رنگ کے جھنڈے. کس کے جھنڈے ہیں؟ اللہ نے اسلامک نیوکلیئر پاور کس کو بنایا, آپ کو کیوں بنایا, پاکستان بنا کیوں ہے؟ Actually the reason Pakistan came into being was, the only reason we came into being was کہ پاکستان نے سیدی رسول اللہ کی اس حدیث شریف کو پورا کرنا تھا. آپ چاہیں یا نہ چاہیں, یہ آپ کی ریٹن ڈیسٹنی ہے, whether you like it or not. ہم کو اللہ نے ایک
ایک انڈسٹریل پاور بننے کے لیے نہیں بنایا تھا. اللہ نے ہم کو اس لیے بنایا تھا کہ ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہے. اور ہم نے غزوہ ہند کیسے آپ لڑیں گے؟ مطلب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہو جی ہم کیسے لڑیں گے وہ ہم سوال نہیں. ہے. اصل میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں، لوگوں کے کھانے کے مسائل، انفلیشن آپ دیکھیے، اندرونی اعتبار سے ہم خلف اشار کا شکار. ایٹم بم تو ہم نے بنا لیا ٹھیک ہے، لیکن باقی عبدالباسط بھائی کم از کم ہم پاکستانیوں کو اس بات میں شک نہیں کرنا چاہیے. ابھی ہمارے ہمسائے میں افغانستان تھا جس پر 40 سال کے اندر 2 سپر پاورز نے قبضہ کیا. پہلے رشینز سوویتس آئے، اس کے بعد امریکنز آئے. لیٹسٹ ہسٹری میں دنیا کے پچھلے کئی سو سال کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ملک پہ 50 سال کے عرصے میں 2 سپر پاورز نے قبضہ کیا ہو اور دونوں شکست کھا کے نکل گئی. افغان طالبان یا مجاہدین کے پاس کیا تھا؟ کہ پاکستانیوں میں اتنی ریزیلینس رہ گئی ہے. مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جی. پاکستانی قوم ہم ڈیکیڈنس میں چلے گئے ہیں، ہم آپس میں ناتفاقی کا شکار ہیں، لیکن یہی میدان جنگ، یہی وہ آگ اور خون کی بھٹی ہے جو ہم کو کندن بنائے گی. ہمیں اب ایک جنگ کی ضرورت ہے ایکچولی بحیثیت ایک قوم. وہ قربانیاں جو ہمارے بڑوں نے پاکستان بناتے ہوئے دی تھی، اب ہمیں وہی قربانیاں پاکستان کو بچانے کے لیے بھی دیں گے. اس لیے کہ وی آر ٹیکنگ تو آ رہے ہیں، آج آئیں، اگلے مہینے آئیں، 6 مہینے بعد آئیں، 1 سال بعد آئیں، الیکشن جیتنے کے لیے آئیں یا اس جیت کر آئیں، دے آر کمنگ. اور ہمارا جتنا بھی ایسٹرن بیلٹ ہے، ہمارے ریور انڈس کی جو ایسٹ سائڈ ہے، جو ہمارا سارا پنجاب اور سندھ بنتا ہے، ہمارا کشمیر بنتا ہے، یہاں پہ بڑی خونریز جنگ ہوگی. پیٹرن وہی ہوگا جس وقت یوکرین میں آپ روس کی جنگ دیکھ رہے ہیں. ان کو تو بہت ہیلپ مل لیکن رہی ان ہے، کو پوری دنیا کی ہیلپ مل رہی ہے. تو کسی کی ہیلپ نہیں ملے گی. ہم اپنے اللہ کے فضل سے ہم کافی ہیں. ہم 25 کروڑ ہیں، ہم لڑنے والے لوگ ہیں. ہمارے پاس اگر صرف سویلینز کے پاس بھی پشتون ٹرائبل ایریاز بلوچستان میں بھی اور ہمارے بلوچستان سندھ کے ہر ہمارے اپنے شہروں میں ہم آرام سے 2-2.5 کروڑ رائفلیں نکال سکتے ہیں سویلینز کے پاس. وی کین ریز این انفینٹری وچ کین کے فائٹ. پی کے اور بلوچستان کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں نے مرانے کے رکھا ہوا ہے. جب جنگ پنجاب میں ہوگی، یاد رکھیے گا، جنگ پنجاب میں ہوگی اور پنجاب کے لوگوں کو لڑنا پڑے گا پاکستان کو بچانے کے لیے. یہ جنگ صرف آرمی نہیں لڑے گی، یہ ممکن نہیں ہے. اب اربن وارز ہیں، چاہے ہجرت ہو، جیسے 47 میں ہوا تھا. 47 میں 1 کروڑ لوگ گھروں سے نکلے تھے، آدھے راستے میں کاٹے گئے، آدھے پہنچے. اب پاکستان بچانے کے لیے آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی. مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ اس کو جنگ کہیں، غزوہ ہند کہیں، اس ایک شدید خونریز جنگ میں جو ہندو مشرق ہمارے اوپر لے کر آنے والا ہے، مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اب صرف بحث اس پہ کر سکتے ہیں کہ اگلے مہینے یا 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد یا 100 سال بعد. نہیں، اٹس گوئنگ ٹو بی، آئی پرسنلی بلیو ویری اسٹرانگلی دیٹ اب ہم مہینوں کی بات کر رہے ہیں، ہم سالوں کی بات. لیکن آپ نے 1 سال پہلے بھی کہا تھا کچھ مہینوں کی ہم بات. جی تھنگس ہوتا یہ کہ چیزیں اسکلیٹ کرتی ہیں اور اللہ ان کو ڈی اسکلیٹ کر دیتا ہے. یہ بالکل تیار تھے. بپن روات مر گیا، ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا اس کا. اب وہ ہم نے نہیں کیا، وہ اللہ کی طرف سے ایک چیز آ گئی. وہ پاکستان کے پاس وی ول ہیو، اگر آپ ڈائریکٹ جنگ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو کشمیر کی فریڈم سٹرگل کو 100% سپورٹ اب کرنا پڑے گا. UN ریزولوشنز آر ڈیڈ. لیکن یہی تو پرابلم ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ پیس کی طرف جانا چاہیے. آپ ایک تنقید آپ پہ یہ بھی ہوتے جو آپ کے ناقدین کرتے ہیں کہ زاہد حامد صاحب پاکستان کو جنگ کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. میں جنگ کی طرف نہیں لے جا رہا، جنگ آپ کے اوپر آ رہی ہے، میں آپ کو وارن کر رہا ہوں. اوکے، دیر از اے ڈفرنس. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر جنگ کی تیاری نہیں کریں گے، آپ اگر بھارت کو کشمیر کے اندر نہیں پھنسائیں گے تو وہ جنگ لے کر مظفر آباد اور راولپنڈی میں آ جائے گا. چلیے ایک تھوڑا سا وقفے کے لیے